نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت فقد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن اللہ قتلوا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 165 یعنی 165 تا 169 تک 169 تک 165 تا 169 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیروں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جھوٹے نبیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کل ایسے جاہل نبی اٹھے ہوئے ہیں نا جن کو اپنے نام کا ہی نہیں پتہ کہ میرا نام کیا ہے۔ مولانا مبشر رضا صاحب قادری، انہوں نے پوچھا نا قاسم یہ کیا نام ہے، کیسا نام ہے، کیسے بنا ہے؟ اب اس کے جانے بلا اسے کیا پتہ، جاہل آدمی وہ۔ مجھے خواب آتے ہیں، خوابوں کی میں اوپر چڑھ گیا ہوں، سیڑھیوں پہ آسمان پہ چڑھ گیا ہوں، پھر دھڑام سے نیچے گر گیا ہوں، بچ گیا، ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ ٹانگ ٹوٹ جاتی تو پتہ چل جاتا کہ خواب کیسا ہے، خواب میں اللہ سزا دے دیتا۔ اسی طرح اور اپنا نسیم خان انتہائی جبڑ آدمی، وہ کہتا ہے میرے خوابوں کی جو میں خواب دیکھتا ہوں وہ تعبیر سچی ہوتی ہے۔ اسی طرح زید خان بھی بے ایمان،
اور اسی طرح احمد عیسیٰ پرلے درجے کا بے ایمان، اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، پھر یہ میں نبی ہوں، میرے جیسا کوئی نبی نہیں، آؤ مقابلے میں بڑا کہہ رہا، آؤ مقابلے میں، مقابلہ کس چیز کا کرے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ یسألونہ کو کیسے بنانا ہے؟ کبھی احمد عیسیٰ تجھے تو یہ نہیں پتا یسألونہ کیا سیکھا ہے، کون سا ہے یسألونہ؟ یہاں علیحدہ ہو گیا نا، باقی سال رہ گیا، سال بن گیا، تو وہاں جڑا ہے وہ حال کی خبر بتا رہی ہے، آگے گیا نون جو ہے نا ادھر سے مراد ہم ہو گئے، لا خلانت ہے۔ یسألونہ کا بھی بیڑا غرق کر، بلکہ یسألونہ نے تیرا بیڑا غرق کر دیا، تیرے علم کی جو نا اس نے ہوا نکال کے رکھ دی، یسألونہ نے تیرے علم کی احمد عیسیٰ ہوا نکال کے رکھ دی، تجھے نہیں علم تو نہ تشریح کر، نہ لانتے لے، تجھے پتہ ہی نہیں الفاظ کا۔ الملائکہ ہے نا، للملائکہ تو لام علیحدہ کر دیا نا، آگے لا ملائکہ، یہ محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر ہے، محمد کے فلٹر سے چلی ہوئی گرامر، واہ کیا گرامر ہوئی، کیا گرامر ہے، خوب گرامر ہے، سمندر سے اچھلے مار کے نکلی، احمد عیسیٰ کے نیچے سے اوپر پڑ گئی، لا ملائکہ بن گیا۔ یہ نیچے سے جو گرامر داخل ہوئی ہے نا، اوپر سے دماغ سے داخل ہوتی ہے تو وہ تو صحیح ہوتی ہے، یہ جو نیچے سے داخل ہوتی ہے نا، یہ گرامر بڑی بھیڑی ہے، یہ احمد عیسیٰ کے اندر باہر آتی ہے، لا ملائکہ بن گیا، یہ اندر سے بنا، نیچے سے گرامر نکلی ہوئی، نیچے سے، ہاں جی، انزلنا، علیحدہ بن گیا، نزل علیحدہ بن گیا، یہ نیچے سے، نیچے والی گرامر ہے، نیچے والی، اوپر والی نہیں، دماغی گرامر نہیں، دماغ ہو تو کوئی بات کرے۔ ہاں اسی طرح لملائکہ بن گیا، یہ بھی نیچے والی گرامر۔ اسی طرح انفسکم مستکبرتم، انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم، یہ بھی نیچے والی گرامر، نیچے والی جو نیچے سے داخل ہوتی ہے، نیچے سے داخل ہونے والی گرامر، احمد عیسیٰ کی باپ کی گرامر، احمد عیسیٰ کی اپنی گرامر جو نیچے سے داخل ہوئی ہے، نیچے سے، کیا نبی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، حروف تہجی احمد عیسیٰ سے پوچھو، مجھے پتہ ہے جو نیچے سے گرامر آتی ہے نا، اس سے اس نے حروف تہجی بھی بنائے ہوں گے، سیدھا سیدھا جو اوپر سے قرآن ہم سن رہے ہیں اس کا، تو اپنا حروف تہجی بھی ایسے ہی چمڑا ماری ہوئی ہیں، جی میں الف لام میم کا اس نے ترجمہ کیا ہے، یہ کائنات ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد، سیدھا سیدھا آسان سا ترجمہ لوگوں کے ذہن میں بھی رہے، اللہ نے بھیجا ہے، ملام جبریل نے آپ لایا ہے اور محمد کی طرف آیا ہے، آل کتاب بن گیا، یہ نیچے سے جو نکلا نا وہی تصور، نیچے سے گرامر نکلی ہوئی، گرامر نیچے سے نکلی ہوئی۔ پھر ایسے بھونڈے بھونڈے سوال، نبی علیہ السلام کو وادی طیب میں کیوں نہیں بچایا؟ تو نبی علیہ السلام تو صرف باقی جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے، اور یہی تو نبی ہے، وہ حق کی خاطر مار کھاتا ہے، اللہ سے بد دعا نہیں کرتا، جن انبیاء نے بد دعا کی قوموں کا بیڑا غرق ہوا، موسیٰ کلیم اللہ ادھر رہے فرعون کے پاس، فرعونیوں سے لڑتے رہے، اکیلے جہاد کرتے رہے، جھگڑتے رہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، پھر لے کے نکلے، اللہ کے حکم پر ہجرت فرمائی، پیچھے بنی اسرائیل اپنا فرعونی پیچھے لگ پڑے، فرعون والے بنی اسرائیل کرلا پڑے، یا حضرت یا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے کلیم، یہ پیچھے سے آگے دیوار ہے، اس دیوار کا بھی کچھ کرو تو آگ کا بھی کچھ کرو، یعنی پیچھے فرعونی ہے، وہ تمہیں مار دیں گے، اس فرعونیوں جو آگ ہے اس کا بھی کرو، اس کا نہیں کر سکتے تو آگے دیوار ہے، یہاں آگے پانی ہے، پیچھے آگے پانی، ایسے کر لیتے ہیں، آگے پانی ہے، پیچھے آگے پانی ہے، کچھ کرو۔ رب نے فرمایا، رب کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا تیرے پاس میں نے ڈنڈا جو دیا ہے، اور ڈنڈا میرا ہی ہے نا، اللہ کا تھا نا وہ، یہ عصا یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے میرا ہے، رب نے فرمایا اب میرا ہے،
اس کو نیچے زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، فرمایا پکڑ لے، کچھ نہیں ہوتا، پکڑ تو صحیح۔ پکڑا تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا اللہ اب کیا کروں، پیچھے آگے پانی ہے، پیچھے آگے پانی ہے، آگے ان کو حکم دیتا ہوں تو پانی میں ڈوبتی ہیں، ادھر روکتا ہوں تو آگ میں جلتی ہیں، لڑائی جھگڑے قتل کر دیں گے، وہ مار دیں گے، اب کیا کروں؟ رب نے فرمایا مار اپنا ڈنڈا، مار اپنا عصا علی الماء، پانی پر مار، سمندر میں مارا۔ اللہ کی ذات قدرت حکیم عزیز الحکیم ہے، جو مرضی کرے۔ یہ حکیم عزیز الحکیم تو ثابت نہیں ہوتا اللہ۔ اور تیرا باپ کی گرامر جو ہے نا، جو تو نیچے سے اوپر آتی ہے، احمدی شاہ، جو تجھے نیچے سے گرامر اوپر چڑھتی ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ تو پابند لگا کہ یہ کیا ہے، یہ پابند ہوگی، پابندی اللہ پر نہیں اپنے آپ پر لگا۔ وہ تو عزیز الحکیم ہے، غلبے والا ہے، دنائی والا ہے، غلبہ اور دنائی اس کا ہے اپنا۔ جیسے چاہے لفظ استعمال کرے، چاہے الکتاب استعمال کرے، چاہے القرآن کرے، چاہے الحکیم کرے، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ تو اس کی مرضی کے مطابق ڈھل، پھر تیری مرضی ہوگی۔ تو شیطان کی مرضی کے مطابق ڈھلا ہوا ہے، نہ وضو، نہ اپنا نہانا، نہ غسل کرنا، نہ دھونا، نہ تیمم، ہے تو پلید آدمی کو نہانے کی کیا ضرورت ہے، پلید آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اکثر پلید رہتا ہے۔ اور کرونا نے آ کر یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ اب کرونا والے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تک دن میں ہاتھ دھوو، صابن سے ہاتھ دھوو، تو 5 مرتبہ سیدھا نماز میں ہاتھ دھوو، وضو کرو، منہ دھوو، پھر اللہ کرو۔ پکے نمازی کو ابھی تک بھی کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ اسے کرونا ہوئی ہو۔ پکے نمازی کو، پکا ڈاکٹر نمازی ہے، وہ اوپر لگے ہوئے ہیں، ان پکے نمازیوں میں کسی ڈاکٹر کو بھی ابھی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو بے نماز ہیں ان پہ بیماری بھی جلدی اثر کرتی ہے، بیماری بھی انہیں پکڑ کے بھاگنا تو کیا تلاش کر کے لیتی ہے۔ نمازی آدمی 5 وقت نماز کے وقت وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، صابن سے ہاتھ دھوتا ہے۔ پہلے میں اپنی مسجد میں کہتا ہوں ڈیٹول سے ہاتھ دھوو، اچھے صابن سے ہاتھ دھوو، ڈیٹول کا گھر میں استعمال کرو، بچوں کو بھی ڈیٹول، عام صابن استعمال نہ کرو، ڈیٹول استعمال کرو، ڈیٹول صابن استعمال کرو، بچوں کا منہ دھو، ماؤں بہنوں کو بھی کہو گھر میں نماز پڑھیں، اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ یا اللہ یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے سب کو اس سے نجات عطا فرما، اور جن کو ہو چکی ہے ان کو شفا عطا فرما۔ نماز پڑھو، کرونا سے بچنا ہے۔ اور چھکو جو اپنا کٹے کی طرح ہم پہن لیتے ہیں، یہ حکومت نے لازمی کرا دیا تھا، یہ تو پہننا، تو نماز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی پابندی کرو۔ حالانکہ مسجدوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہی کو 10-20 نمازی جو پہلے آتے تھے وہی آتے ہیں، پہلے سے بھی گھٹ گیا حکومت کا۔ تو یہ منشور ہے کہ ان کو بھی بند کر دو، مساجد بھی بند کر دو، کیونکہ جیل اچڈ حکومت میں جب ہونا تو ایسے ہوتا ہے، اللہ سے اعتماد ہی اٹھ گیا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو بند ہو گیا، مدینہ پاک جو بند ہو گیا، تو یہ مسجد بند ہو جائیں گی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑنا ہے۔ وہاں بھی ایسی صورتحال ہے، عرب میں بھی سارے نمازی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں، باہر شٹر باندھے کے اندر بیٹھ کے وہ لوڈو کھیل رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ تو نماز صفائی کا درس دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے منہ کو اچھی طرح دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو،
یہ نماز سبق دے رہی ہے. چلتے پھرتے کوئی گرد و غبار لگا ہے تو نماز کے وقت وہ بھی ختم ہو جائے. کتنا پیارا نظام اپنا نماز کا. نہیں حکومت مسجد میں آنی، چلو بات مانتے ہو تو گھر میں تو نماز پڑھو، اللہ کے عذاب سے بچو، ہمارے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، ان بھائیوں کے لیے دعا کرو جن کو یہ بیماری چمڑ چکی ہے، اللہ انہیں شفا دے. وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی اور مر جانا ہے پر اس طرف نہیں آنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. احمد عیسیٰ اسی بات سے تو روکتا ہے اور اسی بات سے خوش ہو کر اس کے ماننے والے اس کے پیچھے لگ پڑے ہیں کہ نماز روزہ تو ہے ہی نہیں، احمد عیسیٰ کے قانون میں ہی نہیں، تو یہ بڑا اچھا نبی آیا ہے، بڑا اچھا نبی ہے، ہر بلا سے جان چھوٹ گئی، نہ کوئی مشقت کرنی پڑے نہ کوئی، ایسے ہی جنت مل جائے گی، ایسے ہی جنت مل جائے گی. اسے یہ پتہ نہیں اتنا قابل نبی ہے، اتنا قابل نبی ہے، اتنی قابلیت ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اس کے آگے میرا نام لگا دو اور بے رسول ہو گیا نا. اتنا قابل آدمی، اتنا قابل میں نے زندگی میں نہیں پہلی دفعہ دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنا قابل آدمی جس کی قابلیت پہ لعنت ہی لعنت برستی ہے. بے رسول ہو گیا نا تو جمع ہو گیا، بے کتاب ہو گیا نا جمع ہو گیا. کیسا نبی ہے، بے رسول ہو گیا نا جمع ہو گیا. اتنا عقل نہیں، واہ جی واہ. نبوت بھی اس کی نا پیچھے سے یکدم ڈلتی ہے تو سب کو نظر آ جاتی ہے، ایسے ڈلتی ہے جیسے بے رسول ہو گیا نا، یہ نبوت ڈلنے لگی، نبوت پھیلنے لگی ہے پیچھے سے، ایک دم پھیلتی ہے. بے رسول ہو گیا نا جمع ہو گیا، بے کتاب ہو گیا نا جمع ہو گیا. واہ جی واہ. یہ ہے نبوت. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہے نا، یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ ہے آج کل کے نبیوں کی قابلیت. اسے قاسم کا نہیں پتا، سیگا نہیں پتا. قاسم میں فعل کا سیگا ہے قاسمن، اور تو نے نام رکھا ہے تو اپنے قاسم کا تو مطلب تو بتا. تیرا نام قاسم ہے تو یہ کون سا سیگا ہے، یہ کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح تو اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں پتا. بس آگے میرا نام لگا دو، میرا نام لگا دو، کیونکہ یہ نبوت جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے تو نہیں، پیچھے کی طرف سے آئی ہوئی ہے. نبوت بھی پیچھے سے، گرامر بھی پیچھے سے، ہر چیز پیچھے سے آئی ہوئی ہے، پیچھے سے آئی ہوئی ہے. اور پھر محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا ہے، محمد کے فلٹر سے نبی نکلا ہے، محمد کے فلٹر سے. فلٹر کا ترجمہ میں نے بہت سمجھا دیا ہے اور گرامر کی روح سے سمجھا دیا ہے. قرآن پاک میں لفظ کوئی فلٹر نہیں، کوئی فلٹر نہیں. اور یہ کرلا پڑا اسی طرح جس طرح غلام محمد قادیانی نہیں کہا تھا کہ میں مریم بنا تو اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کی. اسی طرح کہ اس کا بھی فلٹر ہے. پہلے نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکتا تھا اور اپنے نام کے نام صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیا. نبی علیہ السلام کے نام سے ہٹا کے نا محمد وہاں لکھ دیا علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اور اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ پیچھے سے آئی ہوئی نبوت ہے نا، پیچھے سے، پھر پیچھے سے نکلتی ہے تو ایک دم پھیلتی ہے، ایک دم پھیلتی ہے. اور پھر اس کے حوالے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا کرو. میں جھوٹ کب بولتا ہوں بھائی؟ جو تمہارے پاس ویڈیوز ہیں دیکھو، جھوٹ اپنے نبی کا ثابت کرو. میرے دوالے کیوں ہو؟ اب نبی کو دیکھو، سوچو اس سے کیا کہتے ہیں، خدا کو جو تمہارا خدا بنا بیٹھا ہے اس کو سوچو. کبھی نبی بن جاتا ہے، کبھی خدا بن جاتا ہے، کبھی موسیٰ بن جاتا ہے، کبھی عیسیٰ بن جاتا ہے، کبھی ابراہیم خلیل بن جاتا ہے. پھر قال بلّہ، اور قال بلّہ لفظ ہے کوئی؟ ابراہیم کے کھاتے کا 4 پرندے ابراہیم کے وہ نکال کو دوبارہ سن لو کہ اس کو آپ نے بدلا نہیں تو
اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، بدلا کہ اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو پھر خدا کی لعنت ہے، پھر نبوت پیچھے سے پھسک جاتی ہے. جو سب کو معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنا نبی قابل نبی. قال بلا یسألونک، جیسے وہ بکری کو پکڑتا نا کسائی تو چھری پھیرنے لگتا تو وہ کیا کرتی، با، یہ با وہی با ہے. یسألونک، ملٹوں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتے. تجھ چول سے کیسے پوچھے بھی؟ تیرا تو ہم نے سن کے بھی تو اب تیرے منہ پہ لعنتیں ڈال رہے ہیں. کتنا کو تو سیانا اور کتنا کو تو عالم اور کتنا کو تو فاضل ہے. نبی کو کرشنا ہندوؤں کا کرشنا اور ان امتیوں کا خدا، جس کے ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس پر، اپنے امتیوں کا خدا جو اس کے امتی بنے ہوئے ہیں، جو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کا خدا، ان کا رب، ان کا اللہ، مارو منہ پہ اس کے کھلا. چلو آپ ترجمہ کر لیں. کافی نبیوں سے، جو نبی جھوٹے نبی ہیں نا، ان کے ساتھ کافی ہو گئی ہے. ان کو نا پیچھے سے نبوت ملتی ہے. جو اللہ کی نبوت وہ تو بند ہوگی نا. اللہ نے خود خاتم النبیین، اس نے نبوت کی مہر لگا دی، اس نے خاتمہ. میں چیلنج کے ساتھ جو ترجمہ میں نے کیا ہے، چیلنج کے ساتھ پوری دنیا میں یہی ترجمہ ہے. ختم نبی نہیں آنا. فلٹر کا ترجمہ یہ اس کو پیچھے سے فلٹر آیا ہے نا، اس نے ترجمہ کیا. فلٹر اس کے پیچھے سے آیا ہے، اسی فلٹر سے یہ نبی پیدا ہو گئی. باقی نبوت اللہ نے بند کر دی. نبوت اللہ نے بند کر دی. نبوت اللہ نے بند کر دی. نہ کوئی مروزی، نہ کوئی عروزی، نہ کوئی شروزی، نہ کوئی فروزی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی سبحانی. شیطانی بس، کوئی نبی نہیں. صرف شیطانی نبی ہیں. غلام احمد قادیانی شیطانی نبی ہے، شیطانی. غلام احمد قادیانی نبی ہے، شیطانی. چٹ ہے ہندوستانی چٹ، اور انگریزوں کا پٹھو، انگریزوں کے کہنے پہ نبوت کا دعویٰ کر لیا. نہ اگلی مت نہ پچھلی مت. وہ بڑا قابل ہے، اتنا قابل ہے کہ وہ پیشاب والے روڑے گوڑ سمجھ کے کھا گیا. اتنا قابل، اتنی قابلیت. چلو یہ درمیان میں باتیں آتی رہتی ہیں. قادیانی والوں تم بھی ذرا پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ میں بڑا سچی بات بتا دیتا ہوں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی. آپ کتابوں کو تو امینڈمنٹ کر رہے ہو، اس کے اندر جو ہے نا چیزیں کچھ نکال رہے ہو، اس کی دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریڈنگ کر کے اس کے اندر جو کھچے ہیں وہ نکالنا چاہتے ہو کہ آپ حدیثہ کیا نا ایسی غلام محمد قادیانی کی کھچے نکالیں. لیکن جو کتابیں چھپ چکی ہیں لوگوں کے پاس تو موجود ہے نا، وہ کھچے تو قیامت تک چلنی ہے. اگر چند کتابوں میں سے آپ صحیح کر لو گے تو وہ اپنے تمہیں ماننے والے کے پاس ہی ہے نا. ہمارے پاس جو موجودہ ہے نا وہ برہان احمدیات وغیرہ وغیرہ کتاب میں، وہ میرے پاس بھی کافی کتابیں ہیں. وہ تو تم نہیں نہ بدل سکتے. جو کھچے بچ چکی ہیں نا، جو رجولیت اللہ نے کر لی ہے، اب اس رجولیت کو تو تم نہیں نہ بدل سکتے. شاید نئی کتابوں میں بدل دو. کون سا قرآن بدلنا ہے تو کھچے ہی بدلنی. چلو کوشش کر دیکھو، لیکن مان جاؤ کہ غلام محمد قادیانی نبی نہیں. بالکل ایک نیا فتنہ، اور اس فتنے کو آگے تم پھیلا رہے ہو. اس کا خمیازہ بھی تم نے بھگتنا ہے. اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے اور موت پر یقین ہے تو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. اس رب نے خاتمہ پڑھ لکھے گرامر والے ہوں گے مرزائیوں میں، خاتمہ کا ترجمہ وہ سمجھا دیں ان کو. خاتمہ بام مفعلہ کی ماضی پہلا سیغہ ہے، فعل ماضی معروف. خاتمہ پہلا سیغہ ہے.
جس کا اس کے اندر ہم ہوا ضمیر جو ہے نا وہ مرجع بتاتے ہیں، فعل. خاتمہ کا فعل کون ہے؟ ہوا. اور مرجع کدھر ہے؟ ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ. مرجع کون ہے؟ اللہ. ہوا کا مرجع کون ہے؟ اللہ. جس نے کہا لیکن اللہ کا رسول، اسی اللہ نے وہی ہے خاتمہ، اخیر کرنے والا انبیاء کی. وہی ہے خاتمہ، خاتم النبیین. اس رب نے اخیر کر دی انبیاء کی. انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، انبیاء کے سلسلے کی اخیر کر دی. اب تم جو بھی گرامر نکال کے ڈسلے لگا کے ادھر ادھر سے بکواسات کر کے لاؤ تو خاتمہ کو دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی، دنیا کائنات کی کوئی ہستی بھی اس کو بدل نہیں سکتی. یہ لفظ خاتمہ ہی ہے. خاتمہ، اسے خاتم سے تعبیر کیا؟ یہ خاتم سے تعبیر ہی نہیں ہوتا. خاتم سے تعبیر نہیں ہوتا، کیونکہ خاتم سے تعبیر یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام ختم کرنے والے انبیاء کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تو میرا نبی ہے، وہ میرے کہنے کے بغیر ایسی چیز کر ہی نہیں سکتا. نہیں، قطعاً نہیں. اللہ نے خود کہا ہے میں ختم کرنے والا ہوں. خاتم النبیین، اس نے خود ختم کر دیا، اس نے خود سلسلہ بند کر دیا. جب یہ ترجمہ کرو گے تو کوئی بھی اعتراض اٹھے گا نہیں. سیدھی ماضی کا صیغہ ہے، با مفعلہ کی ماضی، تاکیدی طور پر خاتم النبیین، اس رب نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. باقی جتنے ہوں گے وہ جھوٹے لعنتی مردود ہیں. چلو یہ بات میں درمیان میں آ گئی. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولما اصابتکم مصیبہ، اور جب بھی تم کے کوئی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اس سے دگنا مثل تو سمجھو مصیبت تھی بدر میں، اس سے دگنا ادھر تم تھے بھی تھوڑے اور لشکر ان کا زیادہ تھا، لیکن اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا تو یہ بھی ٹل گئی. یعنی جنگ احد کا ذکر اس میں. قلتم ان ھذا، تو تم کرلا اٹھے، کہنے لگے اللہ یا اللہ یہ کیا کیا تو نے، یہ کیا ہو گیا ہے. قلتم ان ھذا، قلتم ان ھذا، کہا تم نے ان ھذا، گویا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان ھذا کیسے ہو گیا. واہ واہ یار مالک. قل ہوا من عند انفسکم، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو یہ صرف اور صرف ان کی اپنے ہی وجہ سے ہوا ہے، کہ اگر آپ کا کہنا نہ چھوڑتے، آپ کے حکم نہ چھوڑتے، آپ کے حکم کی وجہ سے اس درجے سے نہ ہٹتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. یہ آپ کا کہنے کہ اب نہ کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ مسلمانوں کو تھوڑی سی اللہ نے جھاڑ پلائی ہے. اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیا، لیکن جو وہ کہہ رہے تھے نا قلتم ان ھذا، یہ کیا ہو گیا ہے، تو رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو، اپنے صحابہ سے کہو ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارا ہی کمایا ہوا ہے. تم نے غلطی کی، میرے محبوب کی نافرمانی کی، تو ایسا ہوا کہ تمہیں سبکی اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام اشیاء پر، تمام دنیا کی کائنات کی ہر شے پر اللہ ہی کامل قدرت والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے.
وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ فباذن اللہ، اور نہیں پہنچا تم کو یا نہیں پہنچی مصیبت تم کو یوم التقى الجمعان، جب اس دن کہ جب دو جمعے آپس میں آمنے سامنے ہوئی، فباذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے ایسا تھا۔ تو ہم نے نبی علیہ السلام کی حکمت کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی تمہیں دکھائی۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب کہا گیا ان منافقوں سے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، یا ہمارے ساتھ مل کر دفاع کرو، تو قالوا، کہنا اگر منافق کو کہا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے جنگ کو، لاتبعناکم، تمہاری اتباع نہ کرتے ہم۔ اگر سے وہ کافر کہنے لگے اگر ہم اس طرح کی جنگ کرتے تو ہم تمہاری اتباع نہ کرتے۔ منافقوں کا ٹولہ علیحدہ ہو گیا اس وقت۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ان کا کفر یا وہ کفر کے لیے ہیں اس دن، یومئذ یا آج کے دن، اس دن یا ایمان کے زیادہ، ایمان کی نسبت زیادہ کفر کے زیادہ قریب تھے وہ، یعنی کافر جو ہے نا